کرنا ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، اور اللہ نے اپنی رحمت کی ڈیوٹی لگا دی۔ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے سے لے کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے محبوب کے غلاموں کا خود استقبال فرماتی ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ امیر المومنین بنے اور شعبان کے مہینہ اس کے آخری دن تھے، تو آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے صحابہ، اے مصطفیٰ سے پیار کرنے والوں اور مجھے آقا کریم کا خلیفہ منتخب کرنے والوں، تمہیں پتہ ہے کہ ہم کس کا استقبال کر رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، جی حضور، ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا استقبال کون کر رہا ہے؟ عرض کی، نہیں۔ سنن کبریٰ صفحہ 166 حدیث پاک کی کتاب، میرے آقا کے غلام حضرت عمر نے فرمایا کہ رمضان کا ہم استقبال کر رہے ہیں اور اللہ کی بخشش وہ ہمارا استقبال فرما رہی ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے معافی، بخشش وہ ہمارا انتظار فرما رہی ہے۔ حضرت مفتی احمد شاہ یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت صحابہ کرام بھی ہے۔ ویسے کہہ دینا کہ جس نے سب سے پہلے مبارک دی وہ پکا جنتی، وہ بخشیا گیا، اس طرح کی کوئی حدیث پاک نہیں۔ یہ فقط فیس بک، واٹس ایپ یا میسنجر کے میسیج تو ہو سکتے ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ثواب ضرور ہے، جو بھی رمضان کی آمد کی مبارک ایک دوسرے کو دیتے ہیں ثواب ملتا ہے، لیکن صرف مبارک دینے کی وجہ سے بخشش نہیں ہو جاتی۔ کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں کہ جس کی مبارک دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے۔ ہاں ثواب ضرور ملتا ہے۔ ربیع الاول شریف سے پہلے یا رمضان المبارک سے پہلے یہ فیک نیوز، فیک میسج بہت زیادہ کنوے عوام تک پہنچایا جاتا ہے کہ 10 دن بعد وہ مہینہ آنے والا ہے، جس نے سب سے پہلے اس کی مبارک دے دی وہ مصطفیٰ نے فرمایا اس کے اوپر جنت واجب، الیعوذ باللہ نقل کفر۔ مصطفیٰ کا ایسا کوئی فرمان موجود نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور فرمان ہے کہ رمضان کا استقبال آقا بھی فرماتے تھے اور سرکار کے صحابہ بھی فرماتے تھے، اور ہم بھی اسی طریقے کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے رمضان کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، استقبال اس ماہ مقدس کا کریں گے، لیکن کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کسی نے ادب کیا، احترام کیا اور استقبال کیا اور ایک دوسرے کو مبارک دی تو اس کی وجہ سے وہ پکا جنتی ہو گیا۔ جنت تب ملے گی جب ہم رب کی بارگاہ کے اندر سچے دل کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں گے۔ تو یہ حضرت مفتی صاحب احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں نے امت محمدیہ کو 2 اندھیروں کے اندر 2 روشنیاں عطا فرما دی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا، نسبت مصطفیٰ کا صدقہ۔ ہماری کیا اوقات ہے، کیا شان ہے، کیا فضیلت ہے، بذات خود تو کسی کا کوئی مقام نہیں، لیکن جب ہماری نسبت آقا کریم کے ساتھ ہو گئی، اب اللہ نے ساری امتوں سے مصطفیٰ کی امت کو فضیلت عطا فرما دی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام امتوں سے افضل امت امت مصطفیٰ ہے، میرے آقا کی امت ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میں نے امت محمدیہ کو 2 اندھیروں میں 2 روشنیاں عطا کر دیں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، مولا وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں اور 2 روشنیاں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 اندھیروں سے مراد ایک قبر کا اندھیرا ہے اور ایک قیامت کے دن کا اندھیرا ہے۔ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، اس دن کا اندھیرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں سرکار کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا 2 اندھیروں سے مراد ایک قبر کا اندھیرا، دوسرا روز قیامت کا اندھیرا، اور 2 نور
نور سے مراد ان اندھیروں کو نور سے بدلنے کے لیے، ان دوستان گرامی قدر تحریکیوں کو اجالوں سے بدلنے کے لیے اللہ نے سامان کیا مہیا کیا مصطفیٰ کی امت کے لیے۔ فرمایا میں نے انہیں 2 نور عطا کیے۔ مولا کون سے نور؟ فرمایا ایک نور رمضان عطا کیا، ایک نور قرآن عطا فرما دیا۔ قرآن کی برکت سے ان کی قبر روشن ہو جائے گی، اور رمضان کی برکت سے حشر کا دن میری امت کا، مصطفیٰ کی امت کا اللہ روشن فرما دے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کی برکت ہے، قرآن مقدس کی برکت ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے استقبال کے لیے 1 سال سے لے کر دوسرے سال تک اللہ تعالیٰ جنت کو مزین فرماتا رہتا ہے، آراستہ کی جاتی ہے جنت۔ پھر جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور جنت کے خوشبودار پتوں کو بوس سے دیتی ہوئی مزید معطر ہو کر حوروں تک پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ بات غور سے سننا، میرے آقا نے فرمایا عرش کے نیچے سے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور جنت کے خوشبودار پتوں کو بوسہ دیتے ہوئے مزید معطر ہو جاتی ہے۔ معطر ہونے کے بعد وہ حوروں کے پاس جاتی ہے۔ جب وہ خوشبو حوروں کو لگتی ہے تو حوروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اللہ کا مہمان رمضان تشریف لے کر آنے والا ہے۔ اتنی شان ہے اس مہینے کی۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا جب حوروں کو یہ علم ہو جاتا ہے تو وہ جنت کا دروازہ کھول دیتی ہیں، دروازہ کھول کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہیں مولا جلدی کر، اور مصطفیٰ کی امت کے وہ مرد جن کا رشتہ ازدواج تو ہمارے ساتھ فرمائے گا جلدی جلدی انہیں ہمارا شوہر بنا دے، تاکہ ان کی وجہ سے ہمیں چین ملے اور ہماری وجہ سے تو انہیں سکون عطا فرما دے۔ تو یہ ہے رمضان مبارک کی برکت۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے تشریف لاتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ کیوں؟ اس لیے یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہمیں پاک کرنے کے لیے تشریف لاتا ہے، اور پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام ہو۔ یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے، اور تنبیہ الغافلین کے اندر آپ کا یہ بھی فرمان موجود ہے کہ آپ نے فرمایا جو رمضان المبارک کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے وہ ایسی ہے جس طرح کے میدان جہاد کے اندر پیسے خرچ فرما رہا ہے۔ جب اسلام کی اور کفر کی آپس کے اندر جنگ ہوتی ہے تو وہاں جو پیسہ مسلمان خرچ کرتے ہیں اس کا کتنا اللہ انہیں ثواب عطا کرتا ہے، اتنا زیادہ ثواب کہ جو مجاہد صرف میدان جہاد تک پہنچ جائے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب جہاد کرنا تو آگے ہے، تیر اور تلواریں چلانا تو آگے ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور شہید جب مجاہد شہید ہو جاتا ہے اس کے جسم سے روح پرواز ہو جاتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جسم کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ شہادت کا مرتبہ ہے، اور رمضان کے اندر جو اللہ کی بارگاہ کے اندر خرچ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب نصیب فرما دے گا۔ پھر حدیث پاک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لا تعداد حدیثیں رمضان المبارک کی فضیلت شان کے حوالے سے موجود ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وفتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنہ وفتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب الجہنم وسلسلۃ الشیاطین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے نبی نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ تشریف لے کر آتا ہے اللہ رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے،
بخشش کے سارے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، آسمان کے سارے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، جنت کے سارے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَهَنَّمِ، میرے آقا نے فرمایا اور جہنم کے تمام دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، اور جو شیاطین ہیں ان کو رسیوں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ میرے نبی کی امت کو گمراہ نہ کر سکیں، ان کو راہ راست سے بھٹکا نہ سکیں۔ پھر حدیث پاک کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے رب نے میری امت کو معاف نہ کرنا ہوتا تو انہیں رمضان عطا نہ فرماتا۔ ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر اللہ نے میری امت کو معاف نہ کرنا ہوتا، بخشش نہ فرمانی ہوتی، جنت نہ عطا فرمانی ہوتی، اللہ کبھی بھی انہیں رمضان عطا نہ فرماتا۔ گویا کہ رمضان کا مہینہ عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ عطا فرما دیا ہے۔ اب اپنی قسمت ہے، اپنی مرضی ہے، دل ہے تو اس ماہ مقدس کو ادب کے ساتھ گزاریں، اس پیار کے ساتھ گزاریں، چاہت کے ساتھ گزاریں، عبادات کے اندر گزاریں، اور دل ہے تو جس طرح پہلے زندگی گزر رہی تھی، گیموں کے اندر، موبائلوں کے اوپر گیم میں روزہ بھی رکھ لیا، فلم بھی دیکھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، اور دنیاوی کاموں کے اندر گالم گلوچ بھی کرتے رہے، اگر دل ہے تو ویسے گزار لیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے میری امت کو معاف نہ کرنا ہوتا تو انہیں رمضان عطا نہ فرماتا۔ پھر دوسری حدیث پاک سرکار نے فرمایا، رجب کا مہینہ باقی مہینوں پر ایسے افضل ہے جیسے قرآن ساری کتابوں کے اوپر افضل ہے۔ رجب کا مہینہ جس مہینے کے اندر رات معراج اسمان تاہیں رب دلہن وانگ سجایا، سارے جلوے اکٹھے کر کے ایک نوری تاج بڑھایا، نال پیار ملا تشبیہوں یار دے سر پہنایا، اعظم چشتی اس تو کہ خبر نہیں کوئی رب کے جھولی چھپایا۔ اس ماہ مقدس کی یہ شان ہے، آقا نے فرمایا رجب کا مہینہ ایسے ہی باقی مہینوں سے افضل ہے جس طرح قرآن باقی کتابوں سے افضل ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا شعبان کا مہینہ باقی مہینوں سے اس طرح افضل ہے جس طرح میں اپنی ساری امت سے افضل ہوں۔ یعنی یہ جو مہینہ بھی گزر رہا ہے شعبان المعظم کا مہینہ، یہ باقی 11 مہینوں سے اس طرح افضل ہے جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت سے افضل ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا رمضان کا مہینہ باقی مہینوں سے اس طرح افضل ہے جس طرح اللہ اپنی مخلوق سے افضل ہے۔ کتنی زیادہ شان ہے رمضان کی، کتنا زیادہ مقام ہے رمضان کا، کتنی زیادہ فضیلت ہے رمضان کی۔ میرے آقا نے تینوں الفاظ کے اندر، تینوں حدیثوں کے اندر ارشاد فرما دیا رجب بھی افضل ہے، شعبان بھی افضل ہے، اور سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا ہے۔ پھر حدیث پاک بلکہ صوفیاء کرام نے رمضان المبارک کے مہینے کو ایک مثال دے کر ارشاد فرمایا۔ کس طرح؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینے بھی 12 بنائے، یعقوب کے بیٹے بھی 12، رمضان سال کے مہینے بھی 12۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے ساتھ یعقوب علیہ السلام باقی بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے تھے، ایسے ہی رمضان میں اللہ تعالیٰ باقی مہینوں کی نسبت سے اپنے بندوں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو غلطی کی، کس طرح اپنے بھائی اللہ کے نبی کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے، کھوہ کے اندر انہیں گرا دیا، بھوکا پیاسا رکھا، یہاں تک کہ جسم کے کپڑے بھی اتار لیے، اتنا ظلم کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر۔ لیکن اس کے باوجود جب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن گئے، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرما دی، بھائی سوالی بن کر وہاں پہنچے،
جب بھائی وہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پہچانا، اور آپس کے اندر جب کلام گفتگو ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ میرے ابو کا کیا حال ہے؟ بھائیوں نے کہا ابو کی تو بات بعد میں کریں گے، پہلے ہمیں معاف کر دے جو ہم سے غلطی ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ سے عرض کی مولا بھائی میرے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف اگر تو نے معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف فرما دے گا۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا مولا میں نے ان کو معاف کیا، جیسے بھی تھے میرے منہ پہ چنڈے ماری، رخسار میرے پیٹے، مجھے کوہ کے اندر گرا دیا، کپڑے تک اتار لیے، بھوکا پیاسا رکھا، اس کے باوجود مولا میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے یوسف اگر تو نے معاف کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں معاف فرما دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک یوسف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقی بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح ایک رمضان المبارک کی وجہ سے اللہ باقی مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک یوسف کے کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کیا۔ ایک رمضان کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقی سارے مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی برکت ہے، یہ رمضان مبارک کی شان ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ کوشش کریں آنے والا جو ماہ مقدس 3 یا 4 دن کے بعد اللہ کا مہمان ہمارے پاس تشریف لانے والا ہے، کوشش کریں اس سے پہلے اپنے دنیاوی کام نپٹا لیں اور اس اللہ کے مہمان کا ایسے استقبال کریں کہ تاکہ وہ مہمان جب ہمارے پاس تشریف لائے ہم اس کی خاطر تواضع کریں۔ کس طرح؟ روزے رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، صلاۃ تراویح پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، توبہ اور استغفار کر کے، دیگر نیک اعمال کر کے ہم اس کی تواضع جب کریں گے وہ اللہ کی بارگاہ کے